اچھا، اب سین یہ تھا کہ لاسٹ پریویس جو گزرا ہے لاسٹ ٹیوزڈے کو میں آفس تو گئی نہیں، تو میں صبح اٹھی جیسے ہی تو میں نے مطلب نارمل وائز ہم لوگوں نے ناشتہ کیا. اس کے بعد میں نے کچھ ٹائم کے بعد دیکھا، میں نے کہا یار سویٹی غائب ہے، لائک میری فیمیل کیٹ، میں دیکھوں. لے جی میں نے 9:30 سے لے کر اس کو 12-1 مطلب 4 بج گئے ڈھونڈتے. میں آئی ایم فرام مصطفیٰ ٹاؤن نا، تو میں ہم لوگ مصطفیٰ ٹاؤن میں رہتے ہیں، اور جس بلاک میں رہتی ہوں وہاں ٹوٹل 30 گھر ہیں. ٹھیک، آپ یہ دیکھیں کہ میں نے 30 گھروں کی 1 بائی 1 بیل دی. اس کے بعد میں نے کیا کہتے بیل دینے کے بعد میں نے لوگوں کو پوچھا کہ میری کیٹ اس طرح کی ہے، آپ کے پاس نہیں؟ یار آپ ٹرسٹ کرو، اور آلموسٹ سب کے گھر CCTV کیمرہ لگے ہوئے ہیں. ٹرسٹ می یار، کسی نے ڈور نہیں اوپن کیا. مطلب بمشکل 2 گھر ایسے ہوں گے جن کی فیمیل باہر آئی ہیں، اور باہر آ کر انہوں نے کہا نہیں بیٹا ہمارے پاس اپنی کیٹس ہیں، اور ایک آنٹی نے کہا کہ آپ میری کیٹ لے جاؤ. مطلب یہ 2-3 گھر، اس کے علاوہ تو لوگوں نے اندر سے ہی آوازیں دی ہیں. اچھا، اب سین یہ تھا ہمارے اوپر والے جو لینڈ اونر ہیں ان کے پاس بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں. میں نے بڑی ریکویسٹ کی اور مجھے بڑی امید ہے کہ اگر وہ کیمرہ دکھا دیں تو مجھے میری کیٹ مل جائے گی. انہوں نے جی کہا، ان کے بیٹے کے پاس میں گئی، انہوں نے کہا جی کہ میں ابھی اپنے بھائی کو سیکنڈری پیپر ہو رہے میں چھوڑ کے آتا ہوں، پھر واللہ آئی ڈونٹ نو دیکھا کہ نہیں دیکھا. کہتے بس کیاری کے پاس پھر رہی تھی، اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھا. اچھا، اس کے بعد جی یہ سین ہوا کہ ہمارے جو ساتھ والے گھر ہیں نا، ان کا جو کیمرہ لگا وہ اس طرح کوریج کرتا ہے کہ لائک وہ پوری نا اسٹریٹ کو کور کرتا ہے. ان سے میں نے بڑی ریکویسٹ کی. آپ یہ کہہ لیں کہ میں نے تو ان کے ترلے منتیں بڑا کچھ کیا. پہلے میں سخت بہت شدید دھوپ تھی، پہلے میں گئی، میں نے ان کی بیل بجائی، بیل رنگنگ کی. اس کے بعد پھر میں نے ان سے کہا، تو ان کی میڈ آئی بچی، وہ کہتی ہم دیکھ کے بتائیں گے. اچھا، اس کے بعد نا ہاں یا نہ کا جواب ہی نہیں آتا تھا. میں 15-20 منٹ کھڑی رہی. اس دن مجھے میری پھپھو نے بھی انوائٹ کیا ہوا تھا، مطلب جیسے شادی کے بعد انوائٹ کرتے ہیں ویسے. اب میں نے ادھر بھی جانا تھا. خیر میں نا 7-7:30-8 بجے وہاں چلی گئی. میں لٹرلی ہم لوگ وہاں نا 1-1.5 گھنٹہ بیٹھے. میں وہاں واپس آئی، میں نے پھر بیل دی، اینڈ آئی اگین آسکڈ ود ہمبلی ریکویسٹ کہ پلیز اگر آپ نے CCTV کیمرز میں یہ دیکھ کر بتا دیں. نہیں جی، پھر وہ میں نے ان کی بیل میں وہ آپریٹر بیل جس میں وہ بیل میں بولتے ہیں جی کون ہے، میں نے پھر بیل بجائی. میں نے پھر پوچھا، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ ایک دفعہ ڈور اوپن کر کے میری بات سن لیں گی. مطلب یار وہ فیمیل اچھی خاصی عمر کی ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ ایک لڑکی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم بالکل ہمارے دیوار کے ساتھ ان کی دیوار لگتی ہے، اور ان کے بچے ہیں چھوٹے، لائک ایک 15 سال کا ہوگا اور ایک 10-11 سال کا ہوگا. مطلب 13-14 سال سے کم ہی بچے ہوں گے. تو ان کی کوئی 10 دفعہ بول آتی ہے دن میں، اور ہم لوگ دیتے ہیں. مطلب میری ساس اگر سوئی بھی ہوں وہ بچے بیل دینا تو دے دیتی ہیں. میں کبھی آفس سے آ رہی ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، ان کی بول آئی ہو تو ہم لوگ دے دیتے ہیں. اس دن میں نے بہت کہا کہ مجھے، اور یہ سارا بتانے کا مطلب یہ تھا چلے جی میری کیٹ گم گئی، میرا ایک لاس ہوا. وہ اماؤنٹ لاس نتھنگ. میری کچھ اس کے ساتھ بہت زیادہ پرسنل اٹیچمنٹ تھی. میں نے 5 سال سے رکھی ہوئی تھی. میں شادی ہو کے میں اپنے ان-لاس کے پاس آ گئی. اگر میرے نیبر تھوڑا سا کوآپریٹ کرتے، مطلب کیا یار، ایسے لوگوں کو ہم نیبر بھی نہیں کہہ سکتے، تو میری کیٹ مل سکتی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اور ہم کس لیول پہ ہیں، ہم لوگ کیا پرفارم کر رہے ہیں. آپ یہ چیک کریں کہ ایک دیوار کے ساتھ دیوار مل رہی ہے تو لوگ وہاں، تو پھر ایسے ملک میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسے ملک میں آپ ایسے ملک کے لوگوں سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہو. میں تو یہ بات جانتی ہوں بس. جہاں واقعی یہاں پہ لوگ اب میں سمجھتی ہوں لوگ سڑکوں پہ مر رہے پڑے ہوئے ہیں، لوگ نہیں پوچھتے. اس واقعے کے بعد جب میرے پاس کبھی کوئی کیس آتا تھا نا، اور ہم لوگ پوچھتے تھے لوگوں سے، تو لوگ کہتے تھے نہیں پوچھا، نہیں دیکھا کسی نے، ہمیں نہیں پوچھا. ہم لوگ کراس ایگزامینیشن کر رہے تھے. اور آپ بلیو کریں اس واقعے کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہم لوگ سچ میں، ہمارے ضمیر مر چکے ہیں. بس میں تو یہ کہوں گی.